بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کون تھا، کیسے مرا، کس نے مارا؟ آپ کو بتا دیں، کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کی لڑائی تھی، کیونکہ اگر دو لوگوں کے بیچ کی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا۔ یہ سبھی کو پتہ ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے تھے اور یزید تخت تاج پر قابض ہو گیا تھا، مگر یہ لڑائی نصیریت کی تھی، اس لیے یزیدیت ہار گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ ساتھ ہی اس لڑائی کے ساتھ یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس تخت پر اس کے اپنے بیٹے نے ہی تھوکا۔ تم جتنا تراشو گے اتنا ہی کھڑا ہوگا، یا اسلام کا پودا ہی جتنا کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ جہاد کی رہی وہ جفا رہا، تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید کو ایک بھیانک بیماری ہو گئی جس کے کارن یزید بیماری کا گرفت ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا یہ حال تھا کہ کلیجے کی بیماری کے کارن یہ حال تھا کہ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حاکم پریشان ہو کر کہنے لگے، یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس میں پیٹ اندر سے جل رہا تھا۔ اس بیماری کے کارن یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب یزید پانی پیتا تو وہ پانی یزید کے پیٹ کو جلاتا۔ اس کارن یزید اپنا سر پیٹتا رہتا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو رکھنے کے بدولت ہے۔ یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ جب یزید اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میرا سب کچھ بھروسہ نہیں ہے، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے اب تو میرے تخت کو سنبھالنا، یعنی اب تو میرے تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوا اور یزید سے کہنے لگا کہ جیسا زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا، یہ تخت نواسِ رسول کے خون سے آلودہ ہے، اس لیے میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بیماری اور بھی بڑھ گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے یزید کے سامنے پیش کیا جانے لگا تاکہ یزید کو بیماری کا درد محسوس نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ اسی نشے کی حالت میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے؟ تو پھر سپاہیوں نے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسِ رسول کے قاتل کو اپنے پیٹ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کے رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے ہوئے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، مگر وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم خون سے لت پت ہو گیا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید اس طرح بہت ہی ذلت کی موت مرا، جبکہ کربلا میں امام حسین کا روضہ چمکتا ہوا وہاں پر آج بھی موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ مگر یزید کی قبر کہاں ہے تو آپ کو بتا دیں، یزید کی قبر مجول دمشق میں ہے۔ یہ جگہ دمشق میں ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں اور اس کوڑے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے، مگر نشان بھی نہیں کہاں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کوڑے کے نیچے ہی یہی یزید کی قبر ہے۔